میں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا ہلکا کر کے سمجھا دوں. ایک گھر آپ بناتے ہیں، آرچیٹیکٹ یا آرکیٹیکٹ آپ اس کو کہتے ہیں جو نقشہ بناتا ہے. آپ اس کو جا کے کہتے ہیں مجھے اتنے کمرے چاہیے، اس طرح دالان چاہیے، صحن چاہیے، برآمدے چاہیے، مجھے اس طرح کا ایک نقشہ بنا دو. وہ اگر آپ سے کہے کہ نہیں 2 کمرے نہیں 3 بنا دو، 4 بنا دو، آپ کہیں گے میں نے رہنا ہے، تو نے نہیں رہنا. وہ کہے گا برآمدہ اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں مجھے چاہیے، میں نے رہنا ہے، مجھے چاہیے. تو آپ اپنی مرضی کا نقشہ بنواتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں، تو مجھے یہ بتا کہ جی اس میں لوہا کتنا بھرنا ہے، اس میں سیمنٹ کتنا بھرنا ہے، اس کی چوڑائی لمبائی کے سلسلے میں تو مجھ سے بات کر سکتا ہے. باقی جو میں چاہتا ہوں ویسا بناؤ. وہ بنا دیتا ہے. بن گیا مکان. ٹھیکیدار آیا، اس سے آپ نے بات کر لی کہ مسالہ اس طرح کا ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے. وہ کہے نہیں جی یوں نہیں یوں کر لو. تو آپ کہتے ہیں میں بنوا رہا ہوں تو بنوا رہا ہے. مکان میرا ہے یا تیرا ہے؟ آپ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جی پائپ یہاں سے نہیں گزارو، یہاں سے گزارو، مجھے یہاں سے چاہیے. آپ کرواتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. مکان بن گیا، آپ رہنے لگ گئے. اب آپ اس میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی آ کے کہے کہ دیکھو اس طرح نہیں، اس طرح رہو، تو آپ کہیں گے میں نے رہنا ہے، میرا مکان ہے، میں جانوں. یہی کہیں گے نا. بھئی میں یہاں پر دن میں لائٹیں جلا رہا ہوں تو میری مرضی، جلانی ہے نہیں جلانی، میرا گھر ہے، بل میں نے دینا ہے، میں کروں گا جو کرنا ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں یا یہاں لیٹتا ہوں یا یہاں میں چلتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں کسی اور کا نظام چاہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سمجھنے کے لیے بات کی میں نے، بلا تشبیہ. کائنات کس نے بنائی ہے؟ رب نے طریقہ بھی بتا دیا اس میں کس طرح رہنا ہے. میں اور آپ اپنی مرضی کریں گے تو درست ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. سوچیں. جب ہم خرابی کرتے ہیں اور دین کے خلاف چلتے ہیں تو اپنے لیے مشکلات بناتے ہیں. ہم آسانیاں نہیں کرتے، اپنے لیے مشکلات بناتے ہیں اور زیادہ. کیوں؟ کہ ہم قدرت کا نظام نہیں مانتے، اپنا نظام چلانا چاہتے. ہمیں اتنا معلوم ہے چھوٹی سی مشین انسان کی بنائی ہوئی ہو، اس کے ساتھ ہدایت نامہ ملتا ہے، مینول کہتے ہیں آپ اس کو شاید، ہاؤ ٹو یوز، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. دیکھو بھئی پہلے یہ بٹن دبانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یوں کرنا ہے، جس طرح لکھا ہے اس طرح کرو. دیکھو مشین خراب نہ ہو جائے. اور 10 روپے کی، 100 روپے کی، 1000 کی، 50 کی مشین کے لیے تو ہم ہدایتوں کے پابند. اور رب نے ہمیں بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. اللہ نے کان کائے کے لیے بنائے ہیں، آنکھیں کائے کے لیے بنائی ہیں، دل کائے کے لیے بنایا ہے. یہ وجود ہمیں کیوں دیا؟ ہم اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ وہاں ہم اپنی مرضی. تو پھر بتائیں خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھنا چاہتا ہوں. یہی انسان ہے. وہ کافر مانتے نہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں. کہتے ہیں نہیں جی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنا تو کہتے ہیں. گاڈ کا لفظ کہہ دیں گے کہ اس نے بنائی ہے. تو پھر جب اس نے بنائی ہے تو پھر سوچو. یہ ستون کے بغیر تمہیں آسمان کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ دن رات کی تبدیلی ہے، یہ طرح طرح کی غذائیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جاہل آدمی سمجھ لیتا ہے. وہ اونٹ والا تھا، اس کو کسی نے کہا تو خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا اس اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے. اپنی سوچ کے مطابق اس نے جواب دے کر اس کو چپ کرا دیا کہ یہ رب تعالی کا نظام ہے. کائنات کو چلانے والا کون ہے؟
اللہ تعالی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول. کافروں نے انکار کیا اور کہا کہ دوبارہ نہیں بنائے جائیں گے. جب ایک مرتبہ مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے بنیں گے؟ انہوں نے تو قیامت کا انکار کر دیا. مہربانی. لیکن مسلمان کہلانے والوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ انکار تو نہیں کرتے ہو، آپ قیامت کو بھی مانتے ہو، جنت دوزخ کو بھی مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، مگر دھیان آپ کا رب کی طرف نہیں ہے. آپ رب کے دشمنوں کی پالیسیاں اپناتے ہو. زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، آپ اس میں نظام اللہ کے دشمنوں کا چاہتے ہو. تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ ہر ایک کو، ہم سب کو سوچنا ہے. ہمیں یہ سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ تعالی نے دیا ہے. کیا ہم اسے اللہ کی رضا کے مطابق چلا رہے ہیں؟ نہیں. تو جب ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم اس سے، اس کی رحمت کے سوالی کیوں بنتے ہیں؟ ہم نے تو خود غضب کو دعوت دی ہوئی ہے، خود اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، من کا لفظ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول کا مطلب عقل والوں کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو عقل والے نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یہ جو سارا کائنات بنی ہے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، نمک ہو، کوئلہ ہو، اس میں فصلیں ہوں، پھل ہوں، طرح طرح کی چیزیں، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، جو کچھ کس کا ہے؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا ہے. کہا گیا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. کہتے ہیں اللہ کا ہے. تو پھر اللہ کا مانتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ انسان کو شرافت دی گئی. شرافت کا مطلب عزت دی گئی، بزرگی دی گئی. زمین اور زمین پر رہنے والے یہ انسان اشرف المخلوقات شمار ہوتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو اس کی خبر دو. یہی جواب تمہارے دعوے کے لیے کافی ہے. یہ کہیں گے ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کا ہے، سب کا خالق اللہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے کہیے، جب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کو مانا جائے، تو پھر تم پر نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی؟ وہ ذات جس نے سب کو بغیر کسی نمونے کے پہلے بنایا، قیامت میں بھی وہ بنائے گا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. نہ پیدا کرنا مشکل ہے، نہ لوٹانا مشکل ہے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں پیدا کرنا مشکل ہے. ایک مرتبہ بن جائے تو دوبارہ بنانا مشکل نہیں، مگر تم سوچتے ہی نہیں ہو. عقل نے جب سر جھکا دیا کہ وہی ذات اللہ کی جس نے ابتدا میں بنایا، جو ایک مشکل کام ہے، تو اس کو دہرانا، لوٹانا، اس کا اعادہ مشکل نہیں ہے.
اور پھر سوچنے والوں ذرا سوچو، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور عرش عظیم، کون ہے ان کا بنانے والا؟ کس نے ان کو بنایا ہے؟ یہاں علماء میں ایک بحث آئی کہ آسمان اور عرش اعلی و اعظم ہیں، یعنی بہتر، اچھے اور زیادہ شان والے، اور زمین ادنا ہے۔ یہ ایک بحث آئی علماء میں۔ تو آسمان والوں کا درجہ بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اعلی ہیں، اعظم ہیں۔ آسمان کی شان زیادہ ہے تو آسمان میں رہنے والوں کی شان بھی زیادہ، عرش کی شان زیادہ ہے تو اس کے ارد گرد جو ہیں ان کی شان بھی زیادہ۔ زمین ادنا ہے تو یہ علماء میں ایک بحث آئی۔ یہ مرتبے کے حوالے سے، درجے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا موقف سن لیں اور یاد کر لیں۔ پوری کائنات میں آسمان ہو یا زمین ہو، فضا ہو یا کوئی مقام، مخلوق میں سب سے اعلی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، فرشتے آسمانوں پر ہو کر بھی اللہ کے نبیوں سے اعلیٰ ہو سکتے نہیں۔ انبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام فرشتوں سے۔ وہ فرشتے آسمانوں کے ہوں یا عرش اعظم کے ہوں، جو عرش کے ارد گرد جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا عرش کے ساتھ ہیں جو وہاں کے فرشتے ہوں یا آسمانوں کے فرشتے ہوں، انبیاء کرام فرشتوں سے۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد باقی مخلوق درجہ بدرجہ۔ ایک مسئلہ سن لیا۔ دوسرا مسئلہ، معصوم، گناہوں سے پاک ہونا، یہ نبیوں کی شان ہے اور فرشتوں کی شان ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور نبی بھی معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اولیاء، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، یہ محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ گناہ کر سکتے ہیں مگر ان سے ہوتا نہیں، کیونکہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ یہ چونکہ درمیان میں مسئلہ آیا تھا زمین اور آسمان کا، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ پوچھا جائے کس کا ہے کائنات، یہ کس نے بنائی؟ جی اللہ نے بنائی۔ پھر اس کے لیے سوچتے کیوں نہیں؟ پھر ان بتوں کی اپنے ذہن میں تراشے ہوئے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کائنات رب نے بنائی، عرش اعظم اسی نے بنایا، آسمان اسی نے بنائے، تو تم پھر اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جب مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ شروع میں تذکرون آیا، بعد میں تتقون آیا۔ پہلے تعلمون آیا، پھر تذکرون آیا، پھر تتقون آیا۔ جانتے ہو؟
عقل والے ہو نا, بڑا دعویٰ ہے تم کہ ہم بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں, عقل والے ہیں. تو اگر جانتے ہو تو پھر دیکھو, پہچانو, اور اس کو تذکر کو تقوی پر مقدم کیوں کیا, یعنی پہلے کیوں لائے, کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے تاکہ وہ غور کرے. جب چیزیں دیکھتے ہو تو حقائق اشیاء, چیزوں کی حقیقت میں غور کرو. یہ ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے, اس بیج میں پورے درخت کی حقیقت موجود, اس میں تنا موجود, شاخیں موجود, پتے موجود, پھل موجود, سب کچھ اس بیج میں ہے. آپ پورا درخت بنا لیتے ہو, پھل لے کر کھاتے ہو, آخر میں پھر بیج آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. کبھی غور کرو کہ یہ کیسے, وہ کیسا رب ہے جو اتنے سے بیج سے ایسا کچھ بنا لیتا ہے. ایک ہی زمین کے خطے پر 10 درخت لگاتے ہو, مختلف ذائقے, مختلف پھل ملتے ہیں, کیسے مل جاتے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس رب کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے پکڑ ہوگی. علم سے پتہ چلتا ہے اور غور و فکر سے چیز سمجھ میں آتی ہے. جب آ جاتی ہے تو پھر ماننا چاہیے, نہیں مانے تو ڈرنا چاہیے. اب انسان ان تینوں مرحلوں پہ غور کرے. پہلی چیز ہے جاننا, دوسری چیز ہے غور فکر کر کے سمجھنا, تیسری چیز کہ ہدایت کے مطابق کرنا, نافرمانی سے بچنا. آئیے میں اور آپ اس حال کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کیا سمجھداری ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. پہلوں کی پکڑ ہوتی تھی اس بات پر, اور آپ لوگ لاپرواہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور کر کے اس کا زیادہ شکر کیا کریں.